گفتگو ہوگی کہ دین اسلام میں مرد و زن کے حدود و قیود کہاں تک بیان کیے گئے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے آج کے اس دور میں بہت سے سوالات جہاں جنم لیتے ہیں وہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے مرد و زن کے معاملات میں کہاں تک حدود اور قیود کو بیان کیا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں کچھ مجبوریوں کے تحت بھی آفیسز میں معاشرے میں اپنے سماجی حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں کسی نہ کسی اعتبار سے مرد و زن کے مابین کوئی نہ کوئی میل جول کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریعت اسلامیہ میں ہمارے لیے کیسی رہنمائی موجود ہے کہ ہم اس کی رہنمائی سے اپنی اپنی باؤنڈری لائن اور اپنی لمیٹیشن کا تعین کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمان مردوں کو حکم دیجئے یہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک تصور اسلام نے یہ دیا اور دوسری طرف مسلمان عورتوں کے لیے حکم دیا وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیجئے وہ بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی اور پارسائی کا خیال رکھیں۔ اب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرد و عورت کے لیے، مرد و زن کے لیے کیا کیا حدود و قیود بیان کی گئی ہیں کہ آج ہم معاشرے میں صرف بھی کر سکیں، زندگی کے دیگر شعبہ جات میں ہم اپنے معاملات سر انجام بھی دیں اور شریعت کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ہم اگر شریعت مطہرہ کا باریک بینی سے مطالعہ کریں تو اسلامی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کسی معاملے کو شریعت ایک پہلو سے نہیں دیکھتی، بلکہ شریعت جب کسی چیز کے احکام طے کرتی ہے تو متعلقہ سارے پہلوؤں کی رعایت کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے آقا کی شریعت کا طر امتیاز ہے، یہ خوبی ہے، صرف ایک جہت سے نہیں بلکہ تمام پہلوؤں سے رعایت کی جاتی ہے، اور ہر پہلو میں اس کی اہمیت کے لحاظ سے اس کا وزن دیتے ہوئے اس کی حدود اور اس کی پابندیوں کا شریعت تعین کرتی ہے۔ مرد و زن کے اختلاط کے حوالے سے احکام شرعیہ جو ہمیں ملتے ہیں اس کا اگر ہم مجموعی طور پہ جائزہ لیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ یہ پہلے مرد و عورت ہیں جس سے آگے پھر پوری دنیا کا نظام چلا اور انسان بنے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے اندر ان دونوں صنفوں میں فطری کشش رکھی ہے جس میں ربط و تعلق کی خواہش کا پیدا ہونا یہ بائی نیچر ہے۔ اسی لیے اسلام نے ان کو فکری طور پہ آزاد ہونے کی اجازت نہ دی، نہ اس کو قبول کیا، وگرنہ معاشرے میں اخلاقی انارکی پھیلتی ہے اور جس کا نتیجہ بہت سی اخلاقی اور انسانی اوصاف کا ڈی ویلیو ہونا لازم آتا ہے۔
دنیا میں بہت سے مذاہب یا بہت سی قومیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جہاں مرد و زن کے اختلاط کو، ان کی حدود و قیود کو اس اینگل سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن پھر ان معاشرے میں جب برائی بڑھتی ہے تو وہاں کے لوگ سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے جو ہمیں اپنی سوچ کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دین اسلام نے جو ہمیں حقوق عطا کیے، جو ہمیں باؤنڈری لائن بتا دی، جو لمیٹیشن بتائی، اس میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانی معاشرت کا پہلو بھی مد نظر رہے، لہذا قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں وہ بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو درجہ زیادہ دیا اور اس پر ذمہ داریاں معاشرے کی زیادہ ڈالی، اور حکم دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر برتری رکھتے ہیں۔ خواتین کو فطری اور خلقی صلاحیتوں کے لحاظ سے معاشرتی ذمہ داریاں ان پر نہ ڈالیں، بلکہ یہ مرد کے کندھے پہ ڈال دیں کہ معاشرتی ذمہ داریاں وہ پوری کرے۔ لیکن معاشرے میں خواتین کا جو کردار ہے کئی مقام پر معاشرتی حقوق کے اعتبار سے، اس سے بھی ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اسلام سے قبل عورت کو انتہائی بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ برٹانیکا آف کے اندر یہ لکھا ہے، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں، کہ عورت انسان ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگائی، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں، یعنی پہلے جو فلسفے رہے اس میں عورت کو انسان ہی تسلیم نہیں کیا گیا، اس کو کوئی اور ہی صنف بنا دیا۔ یہ دین اسلام ہے جس نے آ کے عورت کو مقدس رشتوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ مقدس رشتوں سے جوڑتے ہوئے اس کے 4 تصور اسلام نے بیان کیے کہ وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، اور اسلام نے ان چاروں کے اندر اس کی لمیٹیشن اور اس کی حدود اور اس کی قیود کو بیان کر دیا تاکہ ایک بہترین معاشرہ پنپ سکے۔ اس اعتبار سے اسلام نے کچھ ایسے حدود و قیود متعین کر دیے جس میں مرد و زن کے اختلاط کی اجازت نہ دی کہ جس کی وجہ سے برائی کے راستے کھل سکتے ہیں۔ اب عورت کے لیے اسلام نے افراط و تفرید سے بچتے ہوئے تصورات قائم کیے، کیونکہ اسلام نہ افراط چاہتا ہے، افراط کہتے ہیں بہت زیادہ سختی کو، نہ تفرید چاہتا ہے جس کا مطلب بہت زیادہ نرمی۔ اسلام افراط و تفرید کے مابین ہمیں معاشرے میں رہنے کے اصول عطا فرماتا ہے، اور ان میں خاص طور پہ یہ حکم دے دیا گیا کہ جو چیزیں مرد کے لیے ہیں، جیسے اذان دینا، نماز کی جماعت کروانا اور اس طرح کے بہت سے یہ مرد کے لیے حکم دیے گئے۔ عورت کے لیے جو مخفی احکام تھے وہ دے دیے۔ لیکن عہد نبوی میں جب ہم غور و فکر کریں تو بہت سے مقام پر خواتین علم کے حصول کے لیے درس و تدریس کی مجلسوں میں شریک ہوتی رہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خطاب فرماتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتی جو احادیث میں موجود ہے تحصیل علم کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کے جواب بھی عطا فرماتے۔ اس سے پتہ چلا کہ علم کے حصول کے لیے مجالس میں آنے کا سلسلہ عہد نبوی میں جاری و ساری رہا، اور عہد نبوی میں اسی طرح بہت سے جہاد اور جنگ کے موقع پر زخمیوں کو سنبھالنا، مرہم پٹی یا کھانا پیش کرنے کے حوالے سے یہ سلسلہ جاری رہا خواتین کی طرف سے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جنگ احد کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشکیزیں اٹھا کے لے کے آتی اور مجاہدین کو پانی پلانے کا کام سر انجام دیتی۔ احد کے موقع پر خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابھی عمر کے لحاظ سے آپ ادھیڑ عمر نہیں تھیں،
میدان احد کے اندر آپ نے سرگرمیاں اسی طرح پیش کیں، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد میں عورتوں نے اپنے شہر یا شہر کے قریبی علاقے میں رہ کر بھی جہاد میں جو ہے وہ شرکت کی اس اعتبار سے۔ تو لہذا اس سے معلوم ہوا جیسے حضرت ام حرام بنت ملحان، یہ سرکار کی پھپھو ہیں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی۔ وہ پورا واقعہ بخاری میں نے کئی بار ذکر کیا۔ سرکار دوپہر کو ان کے گھر جاتے اور جا کے قیلولہ فرماتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں ایسے ہاتھ پھیر، پھپھو تھیں تو سرکار سو جاتے۔ ایک دن سرکار اٹھے اور مسکرا رہے تھے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے، اللہ نے مجھے دکھایا ہے ایک جگہ میری امت کے کچھ لوگ گئے ہیں، انہوں نے علاقہ فتح کیا ہے اور وہ فتح کر کے وہ تخت پہ بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں، میں بھی ان کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ بحری بیڑے کی وہ جہاد، انہوں نے عرض کیا پیارے آقا میرے لیے دعا کریں اس جہاد میں میں بھی شریک ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس کا مطلب کہ خواتین بھی جہاد میں اسی طرح شریک ہوتی تھیں، اور پھر انہی جہاد میں شریک ہوتے ہوئے حضرت ام حرام بنت ملحان آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے عہد خلفائے راشدین کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور خواتین نے عظیم کردار ادا کیا۔ اب اسلام نے جہاں حدود و قیود کو متعین کیا، ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ ایسے اصول قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ انسان معاشرے میں صرف بھی کر سکے اور قرآن و سنت کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ چونکہ اس دور میں ایک طرف سے جب بہت زیادہ مرد و زن کا اختلاط شروع ہوا، اس سے بہت سی برائیاں جنم لینے لگیں، اور اس کا تدارک کرنا بھی ہم سب کے مل کے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گرد و نواح میں قرآن و سنت کے ان اصولوں کو کہیں چھوڑنے کی وجہ سے گمراہیوں کی طرف مبتلا نہ ہو جائے۔ اس کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنا، ان کو دین اسلام کی یہ اصول اور آداب سکھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دین اسلام نے جو اصول ہمیں دیے کہ مرد و زن کی حدود و قیود کے اندر، اس میں یہ واضح کر دیا کہ مرد و عورت خلوت میں کسی مقام پہ تنہا نہ ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے وہاں تیسرا شیطان ہوگا تو برائی ضرور پھیلے گی۔ اسی طرح عورت کے لیے سورہ جو ہم نے رات پڑھی ہے احزاب، اس میں کچھ احکام بیان ہوئے، کچھ آج ہم نماز تراویح میں پڑھیں گے 22واں پارہ، رات 21 پورے ہو گئے، یہ جو 22واں پارہ آج ہم پڑھیں گے اس کا خلاصہ جب میں ڈسکس کروں گا، وہ آیت آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب کی پاک بیویو، تم اپنا زیب و زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اب تھوڑی سی یہاں میں توجہ آپ کی مبذول کراؤں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں نظروں کا پردہ ہوتا ہے، اسلام نے پردے کا حکم دیا، اور جب یہ احکام اترے تو کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین عورتوں کو کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے تو پرابلم ساری حل ہوتی ہے۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین عورتوں کو سب سے اعلیٰ ترین مردوں سے پردے کا حکم دیا گیا۔ آج کے دور کا مرد کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو اس لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا کہ عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ پردہ کرے، انسان کی کہیں سوچ بہک بھی نہ جائے۔ دین اسلام وہ 22واں پارہ آج انشاءاللہ ہم تراویح کے بعد اس کی وضاحت میں اس جگہ بھی کروں گا۔ اسلام نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا اور فرمایا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے سب سے زہریلا تیر بد نگاہی ہے۔ جب نظر محفوظ نہ رہے تو دل کے خیال بھی محفوظ نہیں رہتے، اور جب دل محفوظ نہیں ہے تو یقیناً انڈرسٹوڈ ہے گناہوں کی طرف انسان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسلام تو سوچ کی بھی پاکیزگی کی بات کرتا ہے، اور پھر اسلام نے لباس کی بات کی کہ جس کے اندر لباس بالکل چھپا ہو، اور عورت کے لیے پردے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بہت سے علاقے فتح ہوتے تو غیر مسلم بھی مرد و عورت، لونڈیاں اور غلام آتے،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسے ہی حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آئی، وہ مسلمان نہیں تھی، سر بھی ننگا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آگے بڑھ کے اپنی کالی کملی اس کے سر پہ ڈال دی اور کہا ہم اپنے نہیں غیروں کی بیٹیوں کی بھی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تصور قائم کیا اسلام نے غیر مسلموں کے لیے بھی، مسلمان تو پھر مسلمان ہے۔ کیا خوبصورت تصور تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی انہیں عطا فرمائی۔ اسی لیے اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ بلوغت کی عمر میں پہنچنے کے بعد پھر مرد و زن کو کچھ لمیٹیشن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے فیملیز میں آج کل جو کزن کا سلسلہ ہے اور ان کے درمیان گفتگو اور معاملات فیملیز کے دیگر پروگراموں میں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ حدود و قیود کا شرعی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دین اسلام نے یہ ہمیں واضح کیا کہ غیر مردوں اور خواتین کے جو میل جول کے معاملات اور گفتگو ہیں اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں کہ جس سے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ضرورت کے تحت جیسے آج کل ہم جس معاشرے میں صرف کرتے ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے آپ ہاسپٹل جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں، وہاں آپ کو اگر ضرورت کے تحت کوئی میڈیسن لینی ہے یا بات کرنی ہے، وہاں بھی اسلام نے ایک حکم دیا۔ یہ حکم بھی آج ہم 22ویں پارے میں جب رات کو تراویح پڑھیں گے یہ ہم سماعت کریں گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اگر مجبوراً گفتگو کرنا پڑے تو اپنے لہجے میں سختی رکھی جائے تاکہ یہ سختی جو ہے کسی کے دل کو تمہاری طرف میلان نہ کر دے۔ قرآن مجید اصل میں ہم نے جب سے چھوڑا ہے نا، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کے ہم دور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ سارے حکم ارشاد فرمائے اور سوچ کو بھی پاکیزہ کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ تو وہاں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ کہیں فتنہ نہ بڑھ جائے، لہذا اسلام نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ اس طرح کے بھی گفتگو معاملات نہ رکھے جائیں۔ تو گرامی حضرات، دین اسلام اس حوالے سے جو ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اپنی نظریں عورتوں کی طرف کر رہا ہے، آپ نے اس کا چہرہ پھیر دیا اور فرمایا آج کے بابرکت دن میں نظر کی حفاظت پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب کہ پاک لمحوں میں اور جگہوں میں بھی انسان اپنی نظر اور سوچ کی حفاظت کرے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اصل میں ہمیں اسی چیز کی پریکٹس کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے کہ انسان جب روزے میں باقی خواہشات کو روکتا ہے، صبر، اور اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کچھ ایسا عمل نہیں کرنا، کہنا نہیں، کوئی کام ایسا نہیں، کوئی زبان سے نہ آنکھ سے نہ کان سے، یہی عمل انسان کو پھر پورا سال اپنے ساتھ وابستہ رکھنا ہے اور اللہ رب العزت کی موجودگی کا احساس دل میں رکھنا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور معاشرے کے اندر صرف کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے ایسی لمیٹیشن کا اور حدود و قیود کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ گرامی حضرات، مغفرت والے عشرے کا یہ جمعہ ہے اور جمعۃ المبارک کی برکتیں